نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دن میں بھی 100 بار استغفار ضرور پڑھتا ہوں. حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کی شفاعت پہ دنیا بھر کے مسلمان امید لگائے بیٹھے ہیں. صرف ہم نہیں، سارا عالم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پہلی امتیں بھی شفاعت کی امیدوار ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں اور ساری امتوں کے بھی نبی ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے آپ کی اطاعت کا میثاق عالم ارواح میں لیا گیا. سارے نبی آپ کے مطیع ہیں. اور شب معراج تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں پڑھائی. تو آپ فرماتے ہیں میں بھی استغفار کرتا ہوں. عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کیوں؟ جس رب نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، پتہ نہیں اسے کون سی ادا نہ بھائی ہو. استغفار ضروری ہے. اور بعض اوقات تو حضور اس قدر شدت گریہ اور سوالت صلاۃ اختیار فرماتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں موجود تھے تو مجھ سے فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، آج کی رات میں عبادت نہ کر لوں؟ میں کیا رسول اللہ ضرور کیجئے. تو بستر مبارک اتنا ہی ہوتا تھا، تمام گھروں میں ایک ہی بستر ہوتا تھا. کسی گھر میں کمبل ہوتا تھا جو آدھا نیچے بچھا کر آدھا اوپر کر لیا جاتا. بعض گھروں میں کھجور کی چٹائیاں اور کوئی کپڑا اوپر لینے کا تھا، لیکن سارا وہ زمین پہ ہوتا تھا. اور اتنا ہی ہوتا تھا جس پہ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین استراحت فرماتے. عادت مبارک تھی کہ دائیں پہلو پہ اس طرح لیٹا جائے کہ رخ قبلہ کو ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو گیا. وہی جہاں نماز تھا، تو جب حضور سجدے میں جاتے تو میں پاؤں پیچھے کر لیتی اور حضور وہاں سجدہ فرما لیتے، اور جب حضور کھڑے ہو جاتے تو میں ٹانگیں لمبی کر لیتی. فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے اور میں نے سمجھا کہ آج کی شب حضور کھڑے کھڑے گزار گئے. سینے مبارک سے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور چشمہ مبارک سے اس طرح اشک رواں تھے کہ ریش مبارک ساری تر بتر ہو کر اس میں سے قطرات سینے اطہر پر برس رہے تھے. پھر آپ نے رکوع فرمایا. فرماتی ہیں میں نے سمجھا آپ رکوع سے نہیں اٹھیں گے، اتنا طویل رکوع تھا. پھر سجدے میں اسی طرح، پھر دوسری رکعت اسی طرح. تو ایک شب سحری تک کی 2 رکعت میں گزر گئی اور میں نے دیکھا کہ قدوم مبارک سوج چکے ہیں، متورم ہو چکے ہیں. کھڑے ہو کر پائے مبارک متورم ہو چکے. جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جنت مقام محمود کی بشارت قرآن حکیم میں موجود ہے. آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا مقام مقام محمود ہے، جو انتہائی مقام ہے قرب الہی کا، جس پر آپ کے سوا کوئی. پھر دنیا کو امید ہے کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی نجات ہوگی، تو آپ اس قدر مشقت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو فرماتی ہیں مختصر سا جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے یہ عظمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اگر مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟